تھوڑی سی بس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، معزز سامعین، نیک خواتین، مائیں و بہنیں، آپ حضرات کے سامنے قاری صاحب نے ماشاءاللہ کئی جگہ سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائی. اللہ کے کلام کا ہر حصہ معجز بیان ہے اور علوم معارف سے بھرا ہوا ہے. کہنے والا کہہ کر تھک سکتا ہے اور سننے والے عاجز ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا کمال ختم ہونے والا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا مشہور قول ہے القرآن یفسرہ الزمان. زمانے آتے رہیں گے اور قرآن کی حقانیت سے، صداقت سے، اس کے کمالات سے پردے ہٹتے رہیں گے. جس قرآن کے الفاظ کے رس میں کمی نہ آئے، اس کے علوم و معانی کو کب نہایت نصیب ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اولین آخرین کا علم دیا گیا، وہ دعا کرتے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا انہیں حکم دیا قل رب زدنی علما. آپ کہتے رہے کہ اللہ مجھے علم کی ترقی عطا فرما، اور علم قرآن اور شریعت کا ہی علم ہے.
بقیہ صنعت ہیں، حرفت ہیں، تجربات ہیں۔ علم حقیقت میں علم شریعت ہی علم ہے۔ معروف نے اس کو سمجھا دیا بہت چھوٹی سی عبارت میں، علم کی رہ بحق نہ نمایت جہالت است۔ جو علم کسی کو اللہ کی معرفت نہ دلائے وہ علم اس کے حق میں علم نہیں، جہالت۔ اس لیے آج کی دنیا خواہ سائنسی ترقیات کی دنیا ہو، اگر اللہ سے غافل کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جہالت کی حقدار ہے، اور اگر اسی میں کسی کو معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ذریعے سعادت بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو عظمتوں سے بھر دیا ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب علیہ الرحمہ جو صدر المدرسین اول دارالعلوم دیوبند ہیں، فرماتے تھے کہ جب حضرت نے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرماتے تو یہ سوال اٹھتا تھا کہ نبی افضل ہے یا قرآن، لیکن آپ کے پردہ فرمانے کے بعد پھر یہ سوال اب باقی نہیں رہا۔ اس کائنات موجودہ میں اب قرآن کریم سے زیادہ عظیم اور بابرکت اور مسلمانوں کے لیے معتبر شان کوئی چیز نہیں۔ شعار اسلامی کا سب سے بڑا شعار ہے، حتیٰ کی مساجد سے، حتیٰ کی کعبۃ اللہ شریف سے۔ آج اس قرآن کی عظمتوں سے آہستہ آہستہ مسلمان جاہل ہوتا جا رہا ہے، اپنی نسلوں کو محروم کر رہا ہے اور خود اسے سمجھنے سے دور ہو رہا ہے۔ خود قرآن کی عظمتوں کو پہچاننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں رہا۔ بہرحال قرآن کا نفع ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، شریعت اسلامیہ کا نفع مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اتنا بڑا نفع دے اور اس کا نفع دائمی ہو۔ سورج کا نفع ڈوبتے ہی ختم، چاند کا نفع آنے پر نصیب ہوگا اور ڈوب جانے سے ختم، ستاروں کا سیاروں کا نفع ان کی موجودگی تک ہے، ہوائی جہاز کا نفع آپ اتر گئے سب پیسہ جو ہے کہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کا ٹکٹ بیکار۔ مکان کا نفع آپ گھر سے نکلے ختم، گاڑیوں کا نفع اترتے ہی ختم۔ سونا چاندی تو وہ غدار ہے جو بغیر جائے کوئی نفع نہیں پہنچاتا، آپ اس کو رکھے رہو کسی کام کے نہیں۔ جب کہتے ہیں کہ پیسہ پھینک تماشا دے، پیسے کا تماشا پھینکنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کو دھوکہ دے۔ دنیا کو دارالغرور کیوں کہا گیا؟ دھوکے کی یہ ٹٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے شاید مشکل وقت میں کام آئے، لیکن جب فرشتہ آئے گا لے جانے کے لیے تو یہ پہلے ہی نکل جائے گا، اور انسان جس کو اپنا سمجھتا تھا یہ کام دے گی وہ جان بچا کے باہر چلے گا۔ تو یہ دولت ابھی مرض الوفاتی میں سمٹنے لگتی۔ اب فقہا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 میں کچھ کہنا چاہو تو کہہ لو، بقیہ 2/3 اب یہ مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسی
دوست احباب ہیں، ایسی اولاد ہے، اہل و عیال ہے، آدمی سوچتا تھا یہ سب کام آئیں گے، لیکن جب کام کا وقت آیا تو سب بے کام نکلے، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور بہت کا تو ایسا مسئلہ ہے کہ بس اللہ والوں کے علاوہ بقیہ کے لیے تو بہت بڑا پہاڑ ہے کہ نہیں؟ حضرت والا تھانوی نے قصہ لکھا کہ ایک بڑھیا بہت پریشان رہتی تھی، اس کی بچی بیمار تھی، تو اس نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے کو موت دے دیں گے، بٹیا کو میری صحت دے، یہ دعا کرتی رہتی۔ حضرت نے لکھا کہ محلے میں ایک گائے اتفاق سے کسی برتن میں کچھ کھا رہی تھی اور اس کی سینگ اس میں پھنس گئی، اور جو نکلی تو دوڑنے لگی اور دوڑتے دوڑتے اس بڑھیا کے گھر میں پہنچ گئی۔ تو حضرت نے لکھا کہ بھائی بڑھیا نے دیکھا تو سمجھ گئی کہ ملک الموت آ گیا، اس کی شکل کچھ دکھ نہیں رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہنی وہ سوئی ہے، اس کمرے میں ہے، زور زور چلانے لگی، اور بالکل جیسے چور دیکھ کے لوگ گھبرا جاتے ہیں ویسے ہی وہ گھبرا کے کہنے لگے وہی کمرے میں، اسی کمرے میں سو رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بڑھیا بھائی کیا تم کہہ رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ موت آ گئی ہے، تو ہم نے کہا کہ جو بٹیا بیمار ہے اسی کے لیے آئی، اپنا خیال نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ ارے سمجھ گیا بھائی؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کچھ مانگنے لے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کا خون سفید ہو گیا، چلو آگے جس کا سرخ ہے اس کا دیکھو حال۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں جو محبت کی مورت سمجھی جاتی ہے، محبت کی ایک عظیم دولت سمجھی جاتی ہے، وہ ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرتی ہے، اس کے بیٹے بھی پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست کو تو دشمن کی طرح دیکھے گا۔ سوچے کہ کہیں وہ چائے پیتا تھا یا پھر پیسہ نہ مانگ لے، اور یہاں اکیلے دعوتوں میں رہتا تھا، یہاں بھی نہ دو چار نیکی مانگے ہوتے بالکل۔ اور دنیا کے دوست تو بالکل ہی دشمن، اتنے دشمن کی پوچھیے مت۔ وہ کہے گا کہ صاحب اسی کی وجہ سے بہت سارے گناہوں میں مجھے جا کے پھنسنا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاء للمتقون، اس دن اولیاء اہل تقوی ہی رہیں گے جو کسی کی دوستی نبھا سکیں گے، کسی کی بات سن سکیں گے۔ ظاہر ہے جس کو خود اطمینان ہوتا ہے وہی دوسروں کی مدد کے لیے متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ہمیں آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، یاد رکھیے بات، دنیا برائے دنیا کچھ نہیں، فضول ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور جو رکھا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں کچھ دنوں کا ٹھہراؤ ہے اور تمہارے لیے پھر کچھ دنوں تک استفادہ کرنے کا حق ہے۔ کھیت سے کچھ دنوں استفادہ کرو، مال سے کچھ دنوں تک استفادہ کرو، اپنی پراپرٹی سے کچھ دن استفادہ کرو، پھر چھوڑ کے آگے جاؤ۔ اب دوسرا استفادہ کرے گا۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور امتحان کا پرچہ جیسے بابا حل کر کے آیا ہے، ایسے ہی جب وہ کلاس میں پڑھتے پڑھتے پہنچے گا تو بیٹے کو بھی وہی پرچہ حل کرنا پڑے گا، اور اگر دیکھیں گے اس کے دادا پڑھ کے گئے ہیں تو وہ بھی حل کر کے گئے ہیں۔ ایسی دنیا کے مال اور اہل و عیال
یہ سب امتحان کے پرچے ہیں، اس کے آپ مالک نہیں امین ہیں۔ انسان سمجھتا ہے اس کے مالک ہیں، یہی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اپنی زبان کا مالک نہیں، اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، اپنے اعضاء جوارے کا مالک نہیں، اپنے مال کا، اہل و عیال کا مالک۔ یہ ساری چیزیں اس کے حق میں امانت ہیں۔ آپ امین ہونے کا حق ادا کرتے ہیں یا خیانت کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی امتحان لینے کے لیے دنیا کو قائم فرمائے۔ اگر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے ہاں تو ساری باتیں طے تھیں، جنت اور جہنم اور اہل جنت اور اہل جہنم طے تھے، لیکن اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ جنت میں نعمتوں میں رہنے والا انسان، اس کی دوستی اور دشمنی متمیز نہیں ہوتی۔ دسترخوان پر تو سبھی بھائی بھائی کرتے ہیں، لیکن مصیبتوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اس کا تعلق کیا ہے، ہمارے تعلق میں کتنا مخلص ہے۔ اسے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ ہم مصیبت اور نعمت میں اپنے کرتوت کو پیش کر کے اپنے لیے جنت جہنم کو طے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ وہیں سے بھیج دیتے تو انسان یہ کہتا کہ صاحب ہم بھلا ابراہیم سے کم کب ہے، ہم بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے عاشقوں کا نام لیتا ہو، کہتا کہ ہم بھی تو ان سے کم نہیں۔ لیکن دنیا میں جب پرچہ اس کا پیک ہو جاتا ہے اور چور جو ہے بھر کر دیا جاتا ہے اور نام اعمال اس کی دوستی دشمنی کے، اے میرے دوستو، اعمال سے تصدیق کرتے ہیں تو پھر اسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ انسان بڑے اعتراف کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو کیا چیز عطا کی ہے؟ اس کے بیان کرنے کے لیے تو اللہ نے کئی قسمیں کھائی، بہت ساری قسمیں کھا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو ہم نے بہترین سانچے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ ظاہر اللہ رب العالمین احسن الخالقین ہے اور انسان پر خصوصی توجہ دے کر اس کو پیدا فرما رہے ہیں، مخدوم کائنات اسے بنا رہے ہیں، تو یقیناً اس کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ حسن و جمال کا یہ انسان حامل ہے۔ اب آج کی ساری سائنسی دنیا اس انسان کو کھولنے میں لگی ہوئی۔ آج آپ پڑھیں گے تو بتائے گا کہ صاحب گردے میں آپ کی خوبی کیا ہے اور جگر کا کیا مسئلہ ہے، آپ کے معدے میں کتنی طاقت ہے، آپ کے جو اعضاء جوارے کو اللہ نے جیسے جوڑ رکھا ہے۔ تو ایک مستقل چیپٹر ہے جس کو پڑھ کر آپ خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر سب سے بڑی خوبی رکھی ہے وہ اس انسان میں ایک کمال رکھا ہے، وہ ہے اپنے محبوب کے عمل کو، اخلاق کو، افعال کو، اقوال کو اٹھانے اور جذب کرنے کی صلاحیت۔ اس انسان کی اس سے بڑی کوئی خوبی نہیں کہ یہ ایک عام انسان محمد رسول اللہ کی بولی بول سکتا ہے، یہ انسان محمد رسول اللہ کی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر سکتا ہے، یہ انسان اپنے نبی کی شکل و صورت کو اپنا سکتا ہے، اپنے نبی کی داڑھی رکھ سکتا ہے، اپنے نبی کا لباس پہن سکتا ہے، اپنے نبی کے اعمال، افعال، اخلاق اور ان کی معاشرت کو اپنا سکتا ہے۔ یہ اس انسان کی کیپیسٹی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس ساری کائنات سے زیادہ قیمتی یہ صلاحیت اس کو اللہ نے دی۔ ابھی آپ کو امریکہ کے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت مل جائے تو آپ کو تو لوگ دیکھنے بھی نہیں دیں گے، ہے کہ نہیں؟ پہاڑا شروع اور کیا کیا بوال چالو ہو جائے گا۔ قریب آپ بتائیے امریکہ کے
ایٹم بم کی 2 کاپیز نکل. ایک MLA صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب کیا کرتے ہیں آپ اتنے دن سے؟ تو میں سمجھ گیا. میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو حساب دو اپنا. خیر پھر اس نے کہا نہیں آپ بتائیے. میں نے کہا بھائی ہم تو قیامت روکے ہوئے. اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے کہا کہ یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کیا ہے؟ سیدھی دلیل مانے گا نہیں نا. صحیح بات ہے. تم نے کہا ہم تو قیامت روکے ہوئے اور تم ہر ترقی کے بعد کیا ہے ایٹم بم پہ پہنچو دنیا کو ویران برباد کرنے کے لیے. تم فساد دنیا کو ترقی سمجھتے ہو, ہم اس کی بقا کا انتظام کیے بیٹھے ہوئے. کیا بات ہے. اللہ. اور میں نے کہا کہ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے کہ اگر مکتب مدرسے والے کچھ بھی نہیں پڑھائیں گے بھائی تو بسم اللہ تو پڑھا دیں گے اور سورۃ فاتحہ تو پڑھا دیں گے. بسم اللہ پر ہی قیامت رک جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام مسلم کی روایت میں نے انہیں سنا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة على رجل يقول اللہ اللہ. اس آدمی پر قیامت نہیں آئے گی. سارے کارکنان قضاء و قدر کو ڈیوٹی پر رہنے کا حکم رہے گا. چاند سورج کو اپنی ڈیوٹی انجام دینے کی اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی ہوئی پوری کرنی پڑے گی. ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان ایسا ہے جس کی زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہے. اس کائنات کے مالک کا نام اس کی زبان سے باہر آ رہا ہے. اس مالک کے نام کے ساتھ ساتھ قیامت جمع نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ کیا بات ہے. خوب ماشاء اللہ. آج سائنس کی ترقیات کیا ہے؟ آج دنیاوی فنون کی ترقیات کیا ہے؟ ایٹم بم بنا کے پبلک کو ڈرا رہا ہے. ہم نے کہا ہمارے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو ہتھیار دکھا دے. ہتھیار دکھانے کی اجازت نہیں, ہتھیار چلانے کی کیا نہیں. اور مومن ہی نہیں بھائی, اصلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی انسان کو ستانے کی اجازت نہیں. سبحان. ایک پنڈت جی تھی, کہنے لگے صاحب حضرت صاحب آپ کے یہاں تو بڑی لڑائیاں ہوئی. میں نے کہا لڑائیوں کا مقصد تم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہم نے کہا تمہارے یہاں مہابھارت میں 10 لاکھ مر گئے. ٹھیک, ہمارے نبی کی پوری زندگی میں شہداء کی اور اس سلسلے میں آپ کی جو جنگوں میں لڑنے والوں کی مثال 1000 میں ختم ہو جاتی ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ بتائیے 15 لاکھ عراق میں اور 15 لاکھ 20 لاکھ جو ہے افغانستان میں انسانوں کو خون دیا گیا. کسی کی جان گئی, کسی کی ادا ٹھہری.